أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على العباد الذين اصطفى اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیں سسٹرز، آج ہمارا 8th سیشن آج آغاز کر رہے ہیں. ہاں، تو ہم انشاءاللہ پہلے کا تھوڑا ریوائزنگ ان دا سینس کہ لاسٹ ہمارا جو پارٹ ہوا تھا اس میں ہم نے کیا دیکھے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوائل عمر میں بکریاں بھی چڑھائی ہے نا، اپنے گزر بسر کے لیے، یعنی کمانے کے لیے، اور تجارت بھی کی، رائٹ. تو تجارت بھی کی، پھر اس وجہ سے ان کے اندر جو کیریکٹرسٹکس تھی، جو ان کے اخلاق تھے، وہ بہت سامنے آئے. جیسے تجارت، خاص کر کے تجارت کے وقت کے وہ بہت صادق الامین کہلائے گئے، اور بہت لوگوں نے گواہی بھی دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بہت امین بھی ہے، یعنی ایماندار بھی ہے، کیونکہ تجارت کے لیے کیسا ایمانداری سب سے پہلے آتا ہے نا، اور پھر صادق، سچے بھی. تو یہ تو تاجر کی ایک بہت برائٹ کوالٹی ہے نا. تو پھر کیا ہوا کہ ان کے اس مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو کیریکٹر ہے وہ سب میں جانا گیا. اب جب سب میں جانا گیا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو بھی پتہ چل گیا. اس وجہ سے انہوں نے، کیونکہ وہ ایک حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ ایک تاجر خاتون تھی. ہاں، تو ان کے بارے میں پہلے پڑھنے سے پہلے ان کے بارے میں تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں. ہاں، کہ ان کا شجرہ مبارک، یعنی جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ ہے، ان کا شجرہ مبارک کیا ہے. خدیجہ، ہاں ہم نے دیکھے سسٹرز، ہم یہ بک میں سے جو بھی کوٹ اگر آؤٹ آف بک کریں گے نا تو اس بک میں سے ہم کریں گے. ہاں انشاءاللہ، ٹھیک ہے. یہ بک آپ کو دارالسلام میں مل جائے گی، ٹھیک ہے. چلیں، تو ان کا شجرہ مبارک یعنی ان کا نسب نامہ کیا ہے. خدیجہ بنت خالد بن اسد بن عبد العزا بن قصی. تو آپ یاد رکھنا کہ قصی وہی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شجرہ مبارک میں ہے، ٹھیک ہے. تو اس طرح سے وہ بھی قریشی خاندان کے تھے، اور ان کا خاندان یعنی آگے چل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا تھا، ٹھیک ہے. اور ان کے جو باپ تھے، جو اسد بن عبد العزا جو تھے، وہ بھی قریش کے ایک اہم شخصیات کی میں شامل تھے، یعنی از امپورٹنٹ پرسن. اوکے، کیوں؟ کیونکہ وہ بہت مالدار تھے، وہ بھی تاجر تھے، بہت مالدار تھے، اور یعنی کافی جانا مانا ان کا نام تھا تجارت میں. تو وہ کوالٹی جو باپ کی کوالٹی تھی تجارت کی، وہی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ میں بھی آئی. ہاں، پھر ان کے والدہ کا نام تھا فاطمہ بنت زاہدہ، وہ بھی قریش کے قبیلے سے ہی تعلق رکھتی تھی. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بیان میں آتا ہے کہ وہ یعنی سیرت نگار جو تھے وہ کیا لکھتے ہیں کہ وہ ہر لحاظ سے ایک کامل اور اکمل خاتون تھی. نسب کے اعتبار سے، اب نسب تو ہم نے دیکھنے جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل گیا تھا، تو نسب کے اعتبار سے اعلیٰ، اخلاق کے لحاظ سے، کردار کے لحاظ سے اعلیٰ، مال و دولت میں بھی، اور ہمدردی، یہ سب کی وہ مالک تھی. یعنی کہتے ہیں نا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ازواج مطہرات سب، ہاں انشاءاللہ جب ازواج مطہرات کا ایک ساتھ جب کریں گے نا تب زیادہ ڈیٹیل میں ان کی بات کریں گے. ہاں، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی ابھی تو ہم مختصر کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی مال و دولت ان کو باپ سے ملی، اور ان کے یاد رکھنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجہ میں آنے سے پہلے وہ 2 بار بیوہ ہو چکی تھے. تو جو سیکنڈ ہسبینڈ تھے نا، ان سے میں ابھی آگے اس کی بات آئے گی انشاءاللہ. ہاں، تو ان سے بھی مال ملا تھا. تو وہ مال وہ کیا کرتے تھے کہ عرب لوگ بھی، کیونکہ آپ کو پتا ہے نا مکہ کے لوگ تجارتی زیادہ تھے، وہاں کھیتی باڑی نہیں ہوتی. کھیتی باڑی کہاں ہوتی تھی؟ مدینہ میں ہوتی تھی. قریش کے لوگ زیادہ تر تجارت اور یہ کوئی شیپرڈ کا کام زیادہ ہوتا تھا وہاں پہ، ٹھیک ہے. تو یہ بھی تجارت کرتے تھے. کون؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ. ہاں، تجارت میں وہ اتنے اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت برکت دی تھی، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو بھی. پھر
उस तिजारत में उनको जब पता चला कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ईमानदार, अमीन, सादिकुल अमीन है, तो उन्होंने पहले पेशकश की उनको कि मेरा माल लेके जाए, हाँ, और उसकी तिजारत करें। ठीक है, चले अब अपनी किताब में आ जाते हैं, तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। हाँ, मुल्क शाम का सफर और हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के माल की तिजारत। आप का यही शहरा सुनकर, शहरा मतलब हमने बताया ना कि उनकी अम, बहुत मशहूर यानी पब्लिक मशहूर हो गए थे ना कि सादिक अमीन है, बहुत अच्छे हैं, अखलाक में अच्छे, ये शहरा। हाँ, शहरा सुनकर खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तिजारत के लिए अपने माल की पेशकश की। वो शर्फ और माल दोनों लिहाज से कुरैश की सबसे मुअज़्ज़ज़ खातून थी। सुभान अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। और लोगों को कुछ उजरत पर अपना माल तिजारत के लिए दिया करती थी। उन्होंने पेशकश की के साथ ये भी अर्ज किया, देखिए अब ये कितना अच्छा अर्ज किया कि वो आपको सबसे अच्छी उजरत देगी। कहते हैं वो बुक में है कि वो कहते हैं कि आप जाएंगे ना, आप ये लेकर, तो मैं आपको दुगना उजरत दूंगी। ठीक है, तो क्या होता था कि अरब लोग में ये जो तिजारत के लिए शाम का सफर जो करते थे ना, तो यहाँ से अपने पैसे से माल लेते थे। ठीक है, जो यहाँ का जैसे अभी खजूर है, मक्का का जो भी मुअज़्ज़ज़ जो माल होता है जो बेचने का होता है, तो मुल्क शाम में खजूर बेचते थे, और मुल्क शाम का जो कोई कोई अशरफियां भी दे देता था, और कोई कोई क्या करता था कि मुल्क शाम की यानी चीज से चीज तिजारत होती थी। नॉट इवन नॉट ओनली फॉर मनी टू थिंग्स, इवन थिंग्स टू थिंग्स, ऐसा भी होता था। ठीक है, तो वो जो भी होता था फिर वो लाके जिसका माल होता था उसको देते थे, और वो फिर उस पे उजरत देते थे, यानी कैसे ना, कमीशन, यू कैन से कमीशन, कमीशन देते थे। ठीक है, तो वो करते थे, तो क्या करें, तो उन्होंने कहा कि मैं तुमको दुगना दूंगी, क्या उजरत। हाँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं, आप यानी हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने उनके गुलाम मैसरा, अब ये मैसरा का नाम याद रखें बस, अम, अम, वो कौन गया था उनके साथ, यही बात है। हाँ, मैसरा के साथ मुल्क के शाम का सफर किया, वहां खरीदो फरोख्त की, खूब नफा हुआ, और इस कदर बरकत हुई कि पहले कभी ना हुई थी। फिर मक्का वापस आए और अमानत अदा फरमा दी। ठीक है, सुने कि उन्होंने मैसरा ने क्या देखा, वो थोड़ा सा लाइन बीच में है, लेकिन हम उस किताब में से आपको बताते हैं कि जो मैसरा उनके साथ गए थे, हाँ, तो उन्होंने क्या देखा। देखिए, जब मैसरा उनके साथ गए, तो देखते क्या है कि वो जहाँ, अच्छा, उन्होंने जहाँ भी बोलते हम पड़ाव यानी हम ठहरते थे झाड़ के नीचे, तो वो झाड़ भी सलाम करता था, और कहते हैं कि वो साया जो होता था ना, वो भी उनको किया करता था, मतलब साया होता था, बोलते बादल साथ साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चलते थे। तो ये मौजूदात आपको याद है ना, पहले भी हुए थे। इसको मानने में हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, राइट, करामातें तो होती है। ठीक है, तो अच्छा, यहाँ पर इब्ने इसहाक का एक कॉल है कि यहाँ पर भी एक राहिब मिला था मैसरा को, लेकिन वो बहुत ऑथेंटिक नहीं है, तो बस मैं आपको बताना नहीं चाहती। वो भी उसने भी जैसे राहिब वो जो बुहैरा ने जो कहा था ना, तो यहाँ इसका नाम आता है निस्तर, नस्तर। हाँ, ये नाम आता है वो राहिब का, लेकिन ज्यादा उसको नस्तूर, नस्तूर, वो एक राहिब मिलता है यहाँ भी मैसरा के साथ भी, लेकिन उसको ज्यादा ज्यादा ऑथेंटिक रहे नहीं है, उसका कोई मुझे सोर्स नहीं मिला। ठीक है, तो फिर वो कहने लगा किसको, हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के, कि मैसरा क्या कहते हैं कि सख्त धूप में दो फरिश्ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर साया किए रहते थे। एक रिवायत में ये भी है कि जब आप ऐन दोपहर के वक्त वापस मक्का पहुंचे, तो सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने ये मंजर खुद अपनी आंखों से देखा।
یہ قصہ بھی منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں پر کسی آدمی سے یعنی جو گئے تھے نا شام کے ملک میں تجارت کرنے کے لیے، تو وہاں اختلاف ہو گیا تھا. تو انہوں نے کہا کہ آپ لات، کیونکہ سب کو پتا تھا نا کہ مکہ کے لوگ لات کی بہت قسم کھاتے ہیں، تو وہاں پہ کہا گیا کہ آپ لات کی قسم کھائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں کبھی بھی لات اور عزا کی قسم نہیں کھاتا. یہ انشاءاللہ حدیث آئے گی، آپ کو ہم سینڈ کریں گے. چلے اب اپنے کتاب پر آ جائیں. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے شادی. ادھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے امانت و برکت کا یہ حال دیکھا تو دم بخود رہ گئی. پھر میسرہ نے آپ کے شرین شمائل، بلند اخلاق، اور کہا جاتا ہے کہ دھوپ میں دو فرشتوں کا سایہ کیے کا حال بیان کیا. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے محسوس کیا کہ ان کا گوہر مراد، گوہر مطلب جیسے ان کے لائق، ان کا بولتے ہیں ایک ڈائمنڈ، آپ پتہ ہے گوہر ایک ڈائمنڈ کے نام کو بھی بولتے ہیں، ان کا گوہر مراد انہیں مل گیا ہے. چنانچہ انہوں نے آپ کے پاس اپنی ایک سہیلی یا نفیسہ، ہم اس کی بات تھوڑی سی کریں گے انشاءاللہ کہ وہ کیا قصہ تھا، اپنی ایک سہیلی کو بھیج کر شادی کی خواہش کا اظہار کیا. اب وہ کیسے اظہار کیا آپ کو پتہ ہے؟ بہت اچھا ہے، اس کا بھی قصہ آتا ہے کہ وہ جو نفیسہ تھے، ہاں، تو وہ کیا ہوئی کہ ایک سیکنڈ، ہاں، انہوں نے یعنی خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وہ سہیلی تھی، ہاں، تو آپ خدیجہ رضی اللہ عنہ خود اپنی جن سے، اچھا ٹھیک ہے، اس سلسلے میں بہت سی ایسی روایت ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ نے خود ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی کا پیغام اپنی گہری دوست نفیسہ بنت امیہ رضی اللہ عنہا، وہ بعد میں انہوں نے ایمان لائے، کے ذریعے بھجوایا تھا. اس دور کے عرب معاشرے میں عورتوں کا اپنی شادی کا پیغام خود بھجوانا کوئی معیوب یا تعجب والی بات نہ تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں اپنے چچا سردار ابو طالب کے گھر میں مقیم تھے. ایک روز نفیسہ گھر میں داخل ہوئی اور سردار ابو طالب کی اہلیہ کو سلام پیش کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ کر کچھ تعریفی جملے ادا کیے اور کہنے لگی آپ شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفیسہ کو وہی جواب دیا جو اکثر لوگوں کو دیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی میرے پاس شادی کے لیے مناسب مال و دولت نہیں، جب مال میسر ہوگا تو ضرور شادی کر لوں گا. ہمیں بھی اپنے بچے جب اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائے تبھی شادی کرانی چاہیے، ٹھیک ہے نا. چلے پھر نفیسہ کو غالباً اسی جواب کی توقع تھی. اس نے کہا کسی دولت مند خاتون سے شادی کیوں نہیں کر لیتے جو شرف و منزلت اور خاندانی اعتبار سے نہایت اونچے گھرانے سے تعلق رکھتی ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ایسی عورت کون ہے جو ایک کم مال والے شخص سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو؟ نفیسہ نے فوراً کہا خدیجہ بنت خویلد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو غور کیا، سوچا کہ خدیجہ سے رشتہ داری کا تعلق پہلے سے ہی موجود تھے. قریش کے گھرانے میں تو اصل میں ایک ہی تھا نا ان کا، اور آپ کو پتا ہے نا سردار قصی کے سے ان کا نسب نامہ مل جاتا تھا. تو دیکھیں پھر کیا ہوا، اپنے کتاب پر آئے. پھر کیا ہوا کہ اور کہتے ہیں کہ پھر جب یہ نفیسہ نے جب بات کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیغام بھیجا، ہاں، کیونکہ جب خواہش ظاہر کی نا شادی کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ ان کے باپ نہیں تھے اور ان کے چچا، ابھی آئے گا، ان کے چچا کے پاس حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا پیغام بھیجا. یاد رکھنا وہ اس وقت 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی تھی. شی واز ٹوائس ویڈوڈ. ابھی ہم آگے اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز پسند کی اور چچاؤں سے گفتگو کی. انہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے چچا کو کیوں؟ کیونکہ اس وقت ان کے باپ انتقال ہو گئے تھے، ہاں، چچا عمرو بن اسد کو پیغام بھیجا. بات طے ہو گئی اور بنو ہاشم اور سردارانہ قریش کی ایک مجلس میں 20 اونٹ، کتنے؟ 20 اونٹ، اور کہا جاتا ہے کہ 6 اونٹ مہر پر نکاح ہو گیا.
خطبہ نکاح ابو طالب نے دیا، جس میں اللہ کی حمد و ثنا کی، پھر آپ کے فضل و شرف کا ذکر کیا، اس کے بعد ایجاب و قبول کے کلمات کیے اور مہر بیان کیا۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں نا، دور جاہلیت میں بھی، کیونکہ آپ کو پتا ہے نا کہ یہ حنفی ہم نے پہلے بھی کہا تھا نا کہ دین ابراہیمی کو مانتے تھے نا، تو ہمارے دین میں 5 پلرز آف اسلام کبھی بھی نہیں ہٹے، ٹھیک ہے نا، ایمان کی بھی جو شاخیں وہ بھی کبھی نہیں ہٹی، تھوڑا فیر و بدل پہلے انبیاء کے اس میں ہوتا تھا، پہلے انبیاء کی شریعت میں، تو دین ابراہیمی میں بھی دیکھیں نکاح، مہر، ہے نا، اور ایجاب و قبول آپ نے سب سیکھ چکے نا ماشاءاللہ، اور پھر پیغام بھیجنا، ہے نا، اسی طرح آگے آئے گا روزہ، زکوٰۃ، نماز، سب کچھ تھا، انشاءاللہ وہ آگے بات کریں گے۔ تو اس طرح سے ہوا، ٹھیک ہے۔ یہ معاملہ یعنی جو شادی کا معاملہ ہے وہ کیا ہوا، یہ ملک شام سے واپسی کے 2 مہینے اور چند دن کے بعد کی بات ہے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر مشہور قول کے مطابق 40 سال تھی۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ وہ 28 سال تھی، کچھ اور اقوال بھی ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی شادی پہلے عتیق بن عائز مخزومی سے ہوئی تھی، ان سے بھی ایک بیٹی تھی، ہاں، اور پھر وہ انتقال کر گیا تو ابو حالہ تیمی سے بھی ہوئی، اور ان سے بھی ایک بچہ بھی پیدا ہوا، مگر پھر ابو حالہ بھی انتقال کر گئے۔ اس کے بعد بڑے بڑے سرداران قریش نے شادی کرنی چاہی، مگر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا راضی نہ ہوئی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آپ کے شرف و زوجیت سے نوازا اور ایسی سعادت عطا فرمائی کہ پہلوں اور پچھلوں سب کے لیے باعث رشک ٹھہری۔ اتنا دونوں میں محبت، اتنی ماشاءاللہ، اتنی، اور اس کتاب میں تو لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر نہیں تھا نا، وہ تو ابو طالب کے ساتھ رہتے تھے، تو پھر کہتے ہیں کہ شادی بعد وہ جو گھر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا رہتی تھی نا، وہیں پر رہنے لگے، ٹھیک ہے۔ پھر یاد رکھنا ان کے 2 بچے وہیں تھے اس گھر میں، انہوں نے چھوڑے ہوئے نہیں تھے، کیونکہ وہ تو ان کے شوہر انتقال ہو گئے تھے، تو وہ دونوں کا نام آتا ہے، اور اس کو ربیب بھی کہتے ہیں، ربیبہ کہتے ہیں، کہ جو پہلی بیوی یعنی بیوی یا بچے، شوہر کے بھی جو پہلے شوہر کے بچے ہو، یا بیوی کے لیے جو شوہر کے لیے جو بیوی کے پہلے بچے ہو، اس کو ربیبہ کہتے ہیں، ہاں، تو وہ دونوں کا بھی نام آتا ہے، ہاں، اور کہتے ہیں کہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر یہ دونوں کے ساتھ، مطلب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اور یہ ایز اے کپل، اتنا گھر سکون عزت والا، مطلب سب کے کو خبر ہے کہ یہاں سے مال ملے گا، مدد ملے گی۔ آپ نے پتا ہے نا کہ آپ کو وہ حدیث یاد ہے نا کہ جب پہلی وہی آئی تو حضرت خدیجہ نے جو اوصاف بیان کیے تھے وہ سارا کچھ اس گھر میں دونوں نے مل کر رکھا تھا، یعنی بنیاد آپ دیکھیں نا، تو بہت یہ ہمیں عمل کے لیے کتنا ہمیں یہ ملتا ہے، مطلب عملی پوائنٹ ملتے ہیں کہ ایک کپل کو ایک گھر میں کس طرح رہنا چاہیے۔ بنیاد محبت ضروری ہے، بہت ضروری، ایک دوسرے کا رسپیکٹ بہت ضروری ہے۔ آپ امیجن کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بیچ میں 15 ایئرس کا ڈفرنس، لیکن وہ معنی نہیں رکھا، محبت معنی رکھی، اور بنیاد، اخلاقی بنیاد جو ہے وہ معنی رکھی۔ کبھی بھی کسی کے مال معنی نہیں رکھتا، کوئی بھی ایک گھر کو خوشی بنانے کے لیے۔ مٹیریلسٹک از ناٹ دا مین سورس آف ہیپینس ان ا کپل، اوکے۔ شادی میں دونوں کے بیچ میں محبت اور دونوں کے بیچ میں انڈرسٹینڈنگ، ایک دوسرے کی عزت، رسپیکٹ، یہ سب سے اہم چیز ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے پھر گھر بنتا ہے، اس سے پھر اولاد ماشاءاللہ اچھی پرورش پاتی۔ الحمدللہ بہت گھر میں ہمارے ایسا ہے، کیونکہ یہاں نیوکلیئر ہے، سب نیوکلیئر فیملیز ہیں، لیکن جہاں ساس سسر کے ساتھ رہتے ہیں وہاں تھوڑی سی انبن ہو جاتی ہے، لیکن خیر اللہ تعالیٰ اس میں بھی برکت دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ چلو، اب کیا ہوا کہ شادی کے بعد جلدی ہی دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں آئے حضرت خدیجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے اولاد، ہاں، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی تھی، ان کے جیتے جی آپ نے کسی اور سے شادی نہ کی،
آپ کی تمام اولاد بھی انہی سے تھی. صرف ابراہیم ماریہ قبطیہ سے رضی اللہ عنہا سے تھے. آپ نے نماز نبی میں پڑھے تھے نا, دیکھیں وہ جو گرہن ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ابراہیم رضی اللہ عنہ انتقال ہو گئے, ٹھیک ہے نا, وہ ابراہیم وہ صرف ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا سے تھے. ہاں, اور ان کی اولاد کے یہ نام ہیں. سب سے پہلے قاسم, ٹھیک ہے. تو میں اس کی تھوڑی سی بات بتاتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلے جو ولد آدم کے یہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی, ان کا نام قاسم رکھا گیا. انہی کی وجہ سے مکہ مکرمہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو القاسم کی کنیت سے پکارا جانے لگا. ابھی قاسم چھوٹے ہی تھے کہ پھر مرجھا گئے. یعنی جو سیرت نگار ہیں ان کے مطابق وہ چلنا شروع کر دیا تھا. عمر کے اس حصے میں والدین جو بچوں کے ساتھ الفت اور محبت ہوتی تھی, اس پیسے نظر میں ہی ان کا انتقال ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. ٹھیک ہے, پھر زیادہ اچھا سیرت میں زیادہ تفصیل نہیں آتی ہے ہاں اولاد کے اس میں کہ وہ کس طرح انتقال ہوئے یا کیسے, اس اتنا کوئی اکا دکا آتا ہے لیکن اتنا نہیں آتا. ٹھیک ہے, پھر کیا ہوا کہ چند برسوں میں وقفے سے پہلے حضرت زینب ہاں رضی اللہ عنہ, پھر رقیہ رضی اللہ عنہ, پھر ام کلثوم رضی اللہ عنہ, اور پھر فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ. یہ اور ان کے بعد ایک بیٹا ہوا, وہ کیا, عبداللہ. ان کا نام کیا تھا, عبداللہ. پھر کچھ لوگوں نے ان تعداد اور ترتیب دونوں ان سے مختلف بتائی, یعنی آگے پیچھے ہوتا ہے لیکن معروف تو یہی ہے. ہاں, معروف یہی کہ حضرت زینب سب سے بڑے, قاسم بیٹے سب میں بڑے قاسم, پھر زینب, پھر رقیہ, پھر ام کلثوم, پھر فاطمہ. یہ ترتیب مشہور ہے. ہاں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام لڑکے بچپن ہی میں انتقال کر گئے. البتہ تمام بچوں نے عہد نبوت کو پایا, اسلام لے آئی اور ہجرت بھی کی, اور سب کی سب آپ کی زندگی ہی میں ہی انتقال بھی کر گئی. صرف حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 6 مہینے زندہ رہیں. آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ تو مشہور حدیث آتی ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرگل موت کے وقت ہی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کو بتا دیا تھا نا کہ آپ میرے بعد میرے سے سب سے پہلے ملیں گی, ہے نا. تو وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا. حضرت عبداللہ کہتے کہ اس کے بعد پیدا ہوئے, مطلب نبوت کے بعد پیدا ہوئے, رسالت کے بعد, اور ان کے انتقال کے وقت کہتے کہ ابو جہل, کیونکہ دیکھیں ایک بڑا بیٹا انتقال ہوا, رائٹ, پھر عبداللہ, ہے نا, اور پھر ابراہیم. تو ابو جہل کہتے کہ اتنا خوش ہوا کہ پورے شہر میں مطلب خوشی بناتے کہ کیا کہنے لگا, مجھے تو وہ لفظ کہنے کو بھی ڈر لگتا ہے, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس لفظ کو پکڑ کر کیا کہا سورہ الکوثر میں. چلے سورہ الکوثر کی بہت یہی بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے نہیں رہے نا, تو اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا تانا کشی کی, لیکن بہت دل, آپ ایک سوچے کہ ایک باپ کے دل پہ اولاد کے لیے اتنی تانا دینا کس طرح لگے گا نا, لیکن اللہ نے کیا عطا کیا, خوب عطا کیا. چلے اس کے لیے میں دعوت دوں گی میرے ساتھی, اپنے ہی ساتھی صبا سے کہ صبا یہ تلاوت کرے اور اس کا یہ بھی کرے, ترجمہ بھی کرے. چلے جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. یقیناً ہم نے عطا کی آپ کو کوثر یعنی کہ خیر کثیر, تو آپ نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے اور قربانی کیجیے, بلا شبہ آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہو کر رہے گا. تو کیا جزاک اللہ کہتے خیر. جزاک اللہ خیر, ماشاء اللہ, بارک اللہ,
बारिक लकुम फी इल्मिकुम व अमालिकुम। तो देखिए अल्लाह ताला ने यानी इतना इतना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गम था, तो क्या अता किया अपने महबूब को, बिल्कुल भी यानी ये करने नहीं दिया ना, क्या अता कर दिया। हौज़े कौसर और कौसर कसीर भी, कौसर से मुराद खैर कसीर भी आता है और आब कौसर भी आता है, जो नहर है वो भी आता है। हाँ, वो अता की, और कहते हैं कि जरूर तुम्हारा दुश्मन ही जर कटा रहेगा, ठीक है ना। तो बस ये यहीं आगे बहुत से इंशाल्लाह मामलात आएंगे, तो इंशाल्लाह तब बात करेंगे। अब हमारा नेक्स्ट इस पे जाते हैं। चले, अब क्या हुआ, शादी हुई, हाँ, औलाद हुई। तो अभी तक नबूवत से पहले और एक वाकया पेश आया। क्या हुआ कि बैतुल्लाह की तामीर और हिजर असवद के झगड़े का फैसला। आप देख, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 35 साल यानी 35 इयर्स ऑफ एज। तो अब देखिए ना, 25 साल की उम्र में शादी, हाँ, और फिर औलाद, और फिर अब क्या आया 35 साल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये वाक्य पेश आया। तो बस चंद चंद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत के पहले से के जो वाकयात ना, वो बहुत डिटेल में नहीं मिलते, बस इतने थोड़े थोड़े से ही मिलते हैं, ठीक है। लेकिन उसके बाद का पूरा डिटेल मिलता है। हाँ, चले, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अच्छा 35 साल थी कि एक रोज दारे सैलाब आया, मतलब फ्लड आया, जिससे खाना काबा की दीवारें फट गई। ये दीवारें एक बार काबा में आग लग जाने की वजह से पहले ही कमजोर हो चुकी थी। अब कुरैश मजबूर हुए कि असर नौ तामीर करें, यानी फिर से न्यूली इसको तामीर करना है ना। सब कुछ बह गया, सैलाब आया, हर चीज बह गई, ठीक है। इस मौके पर उन्होंने फैसला किया कि इस तामीर में सिर्फ हलाल माल ही खर्च करेंगे। चुनांचे रंडी की उजरत, सूद की दौलत और किसी का नाहक लिया हुआ माल, देखिए ये सारा जो हराम माल है ना, उस दौर में भी लोग हराम ही समझते थे, यानी वो हराम ही था उस वक्त भी, ठीक है। तो उनको कितना देखिए अकीदत थी ना काबे की, बोलते ये माल से काबा तामीर नहीं होगा, ठीक है, उसमें इस्तेमाल नहीं करेंगे। उन्हें खाने काबा गिराते हुए भी डर लग रहा था, क्योंकि होली होली साइट्स थी ना, सीक्रेट साइट्स थी ना, सीक्रेट था ना काबा, तो लग रहा था कि कहीं अल्लाह का अजाब ना टूट पड़े। बिला आखिर वलीद बिन मुगैरा ने, ये जो वलीद बिन मुगैरा है, ये खालिद बिन वलीद का ही बाप, हाँ, के बाप की बात चल रही है। हम ये कहकर ढाना शुरू किया कि अल्लाह मुस्लिहीन को हलाक नहीं करता। मुस्लिहीन यानी सुलह कराने वाले, अच्छे काम करने वाले, सालिहीन। हाँ, जब लोगों ने देखा कि उसे कुछ नहीं हुआ, तो उन्होंने भी ढाना शुरू कर दिया और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वाली बुनियाद तक गिरा डाला, यानी सब पूरा साफ कर दिया, अब फिर से नया बनाना है, ठीक है। उसके बाद तामीर शुरू की। तामीर यानी बनाना। तामीर के लिए हर किबले का अलग अलग हिस्सा मुकर्रर था। अशराफ अशराफ मतलब बड़े लोग, इलीट लोग, सरदार लोग अपने कांधों पर पत्थर लाते और ढेर लगाते, सब अपना चाहते ना, सब अपना हिस्सा चाहते थे, क्योंकि काबा हर एक के लिए बहुत मोतबर था, इज्जत वाला था, है ना। तो सब चाहते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अब्बास भी पत्थर ढो रहे थे, ला ला के रख रहे थे, लगा रहे थे। तामीर का काम बाकौम नामी एक रूमी मामर कर रखा था। बाकुम नामी, बाकुम, हाँ सॉरी, बाकुम यानी ये जैसे बोलते हैं ना आर्किटेक्चर, वो था वहां पर, उसको मामूर किया था वहां पर, लिया था। हाँ, क्योंकि माल इतना जमा ना हो सका था, याद है ना, हराम माल मना करे ना था, माल इतना जमा ना हो सका था कि इमारत हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बुनियादों पर मुकम्मल की जा सकती। इसलिए शमाइल की तरफ से तकरीबन 6 हाथ छोड़कर उस पर एक छोटी सी दीवार उठा दी, और ताकि अलामत रहे कि ये काबा का हिस्सा है। इसी को क्या बोलते हैं, हुजरे, हुजर, या और हतीम, हतीम कहते हैं ना, आपको पता है ना हतीम। हाँ, तो एक्चुअली जब काबा इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बनाया था, तब वो हतीम की जो दीवार है ना, उसी के साथ था, ठीक है। तो अब इनके पास पैसा नहीं था कुरैश के पास, तो वो 7-8 फीट छोड़कर अभी जो काबा बनाना वो वहीं पर है। इसीलिए फिर उन्होंने क्या की,
وہ باؤنڈری ڈال دی. تو اسی لیے اب کیا کرتے ہیں کہ اندر کعبے میں جانے نہیں دیتے, لیکن تم حتیم میں 2 رکعت نماز پڑھو گے تو اس کا اجر کیا ہوگا کہ آپ نے کعبے کے اندر 2 رکعت نماز پڑھی. صحیح ہے نا. یہ اسی لیے وہ حتیم بھی باندھا گیا. حتیم جسے کہتے ہیں وہ حصہ کو کور کر دیا گیا. چلیں جب دیوار, ہاں آئیں گے بابا اس پہ تھوڑا پڑھ لیتے پھر لاسٹ میں اس پہ آتے ہیں. ٹھیک ہے. جب دیوار حجر اسود تک اٹھ چکی تو ہر سردار نے چاہا کہ وہی حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھنے کا شرف حاصل کرے. یعنی کیا, قبیلے کے سردار وہ چاہتے تھے کہ ہمارے قبیلے کے لوگ ہمارا نام ہو کہ ہم نے حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھے, کیونکہ سب کو یعنی یہ تھا نا, اس کی عزت تھی نا کعبے کی. اس وجہ سے اس پر سخت جھگڑا اٹھ کھڑا ہوا جو 4-5 روز تک جاری رہا, اور قریب تھا کہ حرم میں خون خرابہ ہو جاتا. آپ کو پتا ہے نا کہ عرب لوگ تو خون خرابہ کرنے میں جلدی سے آگے آ جاتے ہیں. لیکن ابو امیہ نے جو سب سے زیادہ عمر رسید تھا یہ کہہ کر فیصلے کی ایک صورت پیدا کر دی کہ مسجد حرام کے دروازے سے جو شخص پہلے داخل ہو اسے اس جھگڑے کا حکم مطلب وہ جو بولے ویسا حکم مان لے, جج مان لے. جیسے لوگوں نے یہ تجویز منظور کر لی. اللہ کی مشیت دیکھیں کہ اس کے بعد سب سے پہلے جو شخص داخل ہوا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے, ہے نا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. قریش نے دیکھتے ہی کہا حاذ الامین ردی نہ ہو حاذ محمد, یہ محمد ہے جو کہ امین ہے, ہم ان سے راضی ہے. سب کو پسند آئی کہ ہاں یہ بندہ جو داخل ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ صادق الامین ہے, یہ جو کہیں گے ہم کریں گے. سب راضی ہو گئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تفصیلی بتائی گئی کہ کیا جھگڑے کا کیا معاملہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ حل نکالا کہ ایک چادر لی. کیا لیا؟ ایک چادر, بڑی سی چادر لی, اس میں حجر اسود کو رکھ دیا. آپ کو پتا ہے حجر اسود از لائک اے اسٹون, بڑا اسٹون ہے جو آسمان سے آیا ہے. اس کی حدیث ہم انشاءاللہ بیان کریں گے. حجر اسود کو رکھا اور سب سرداروں سے کہا کہ اس کا کنارہ پکڑ کر, دیکھیں چادر کا کنارہ پکڑ لیں. تو اس کا مطلب کیا ہوا, سب ایک ساتھ جب چادر اٹھائیں گے تو سب نے اٹھایا, ایسا ہو گیا نا. کتنا اچھا حکمت والا سولوشن ہے نا. تو کنارہ پکڑ کر اوپر اٹھائے. سب نے ایسا ہی کیا. جب چادر حجر اسود کی جگہ تک پہنچ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ سے حجر اسود کو اس جگہ پر رکھ دیا. دیکھیں اللہ کا کرنا تھا نا کہ اللہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے ہی رکھوانا تھا. تو سب نے تو چادر اٹھائی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھ دیا. یہ اتنا عمدہ فیصلہ تھا کہ اس پر سب خوش ہو گئے. حجر اسود زمین سے 1.5 میٹر, جی ابھی ذرا اس کا پکچر لاؤ حجر اسود کا. اچھا جی یہ پہلے والا ہے, ہاں ابھی ہم بتاتے ہیں, اور اس کے نیو والا بھی پتا ہے. جی حجر اسود زمین سے 1.5 میٹر بلندی پر ہے اور دروازہ تقریباً 2 میٹر اونچا ہے, یعنی جو کعبے کا دروازہ. ہاں قریش نے اسے اتنا اونچا اس لیے رکھا تاکہ ان کی اجازت کے بغیر کوئی شخص کعبے میں داخل نہ ہو سکے. دیواریں 18 ہاتھ بلند ہے جبکہ پہلے 9 ہاتھ تھی. اندرونی کعبہ 2 لائنوں میں 6 ستون کھڑے کیے گئے ہیں. آپ کو یہ یوٹیوب پر اس کا مل جائے گا کہ اندر کے کعبہ کا سین, ہاں لیکن ہم اس کا پکچر ابھی تھوڑا بتائیں گے انشاءاللہ. 6 ستون کھڑے کیے گئے اور 15 ہاتھ کی بلندی پر چھت لگائی گئی ہے, جبکہ پہلے نہ ستون تھے نہ چھت. ہاں پہلے جب ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جب کعبہ کی تعمیر تھی تو اندر ستون اور یہ نہیں تھا, لیکن جب قریش نے جب بلڈ اپ کیا تو اس میں ستون بھی آیا, دیکھیں, اور ایسے پلرز بھی آئے, ہے نا. صحیح ہے نا. چلیں اب اس کے آپ کو پتا ہے نا کہ حجر اسود جب آسمان سے لایا گیا تھا نا, اس کی حدیث پڑھتے نا تو اس میں آپ کو پتا چلے گا کہ حجر اسود کی کیا کیا فضائل ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حجر اسود جنت سے آیا ہے. یہ پتھر پہلے برف سے بھی زیادہ سفید تھا.
مشرکین کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا. یقین آتا ہے اسی لیے اس کو حجر اسود کہتے ہیں. یا اسود مطلب بلیک اسٹون, بٹ اٹ واز ناٹ بلیک, فرسٹ اٹ واز وائٹ. اور بولتے ہیں انسانوں کے گناہوں نے, شرک والے انسانوں کے گناہوں نے اس کو بلیک کر دیا. ٹھیک ہے, چلے. ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجر اسود اور رکن یمانی کا استلام انسان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. آپ کو پتا نا اس میں ہم کو وہ دعا سکھائی گئی نا, کیا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یہ وہی سائڈ کی بات ہو رہی ہے یہ حدیث میں. چلے نیکسٹ حدیث ہے ابن عمر رضی اللہ عنہما مروی ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حجر اسود کا استلام پتہ ہے نا, چومنا, استلام مطلب چومنا. ٹھیک ہے, لیکن ابھی ہم کو ایک دم حجر اسود کے پاس جانے نہیں ملتا ہے, تو ہم صرف 2 ہاتھ, وہ وہاں پر ایک لائٹ رکھی ہوئی ہے, تو ہم طواف کرنے سے پہلے استلام کرتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ استلام. ہاں, استلام کرتے ہوئے خود دیکھا ہے, اس لیے میں کسی سختی یا نرمی کی پرواہ کیے بغیر اس کا استلام کرتا رہوں گا. ٹھیک ہے, تو ہمیں بھی طواف سے پہلے اس کا استلام کرنا ہے. لیکن اگر ایک دم پتہ نہیں, اللہ تعالیٰ کبھی ایسا موقع دے انشاءاللہ کہ ہم ایک دم نزدیک ہو اور ہم استلام حجر اسود کو چھو کر کریں. یہ تو ایک سپنا ہی ہے, لیکن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سپنے دیکھنے میں کیا حرج ہے, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پورا کریں گے. چلے آگے. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا, حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے یاقوتوں میں سے دو یاقوت ہیں. اللہ تعالیٰ کے نے ان کا نور اٹھا لیا ہے. اگر ان کا نور باقی رہتا تو مشرق و مغرب کے درمیان ساری چیزوں کو روشن کر دیتا. ابھی وہاں مقام ابراہیم ہے نا, ٹھیک ہے نا, اسی لیے تو اس کے پیچھے ہم کو وہاں تو نہیں, لیکن اس کے تھوڑا پیچھے ہمیں 2 رکعت نماز بھی پڑھنی ہوتی طواف کے بعد. ٹھیک ہے, چلے. پھر حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر جاہلیت کے نجاستوں نے اسے یعنی حجر اسود کو نہ چھوا ہوتا تو جب آفت والا آدمی اسے چھوتا تو صحت یاب ہو جاتا. اور زمین پر یہی حجر اسود ہے جو جنت سے آیا ہے. جنت سے آئی ہوئی چیز کون سی ہے؟ حجر اسود. اور ایک بھی ہمیں آگے ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جنت کا ایک ٹکڑا کیا جو مدینہ میں ہے نا, اس کا ہم بات انشاءاللہ بعد میں کریں گے. لیکن ابھی فی الحال کیا کہا ہے کہ یہ ایک جنت سے آیا ہوا پتھر ہے. ٹھیک ہے. حضرت عمر وہ ابن عمر تھے, یعنی عبداللہ بن عمر تھے. اب جو حدیث آ رہی ہے نا, یہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی ہے. ہاں, حضرت عمر رضی اللہ عنہ حجر اسود کے پاس آئے اور اس کو بوسہ دیا. ٹھیک ہے, پھر فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے, نہ تو نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ نفع پہنچاتا. تیرے اختیار, نفع پہنچانا تیرے اختیار میں ہے. اگر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھتا تو تجھے کبھی بھی بوسہ نہ دیتا. یعنی پتھر تو پتھر ہے نا, اس کو میں نہیں چومتا, بلکہ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا تھا. ٹھیک ہے, چلے. اور بھی اس کی میں حدیث ہے میرا آگے. جی ہم دیکھتے ہیں اس میں اور حدیث ہے کہ نہیں. ہاں, ذرا ویٹ کرے. جی چلے آگے بھی حدیث ہے. حضرت سوید بن غفلہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے حجر اسود کو بوسہ دیا اور اس سے چمٹ گئے. دیکھیں چمٹنے کا بھی آتا ہے, لوگ چمٹتے نا وہاں پہ دروازے کے پاس کعبے کے ہے نا, کرتے نا. اور فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ تجھے بہت چاہتے تھے, یعنی حجر اسود کو بہت چاہتے تھے. ٹھیک ہے, چلے. پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کے بارے میں فرمایا اللہ کی قسم
اللہ قیامت کے دن اس کو اس حالت میں اٹھائے گا کہ اس کی 2 آنکھیں ہوگی. کس کی؟ حجر اسود کی. ہاں 2 آنکھیں ہوگی جن سے دیکھے گا, اور زبان ہوگی جس سے بات کرے گا, اور جس نے اسے حق کے ساتھ چوما اس کے متعلق گواہی دے گا. دیکھیں اس حدیث کو ماننے میں کوئی دقت بھی نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب چیز کو زبان دے گا قیامت کے دن. تو ہمارے ایک ایک عضو کو, ہمارے ایک ایک پارٹس آف دا باڈی کو بھی زبان دے گا. تو پھر حجر اسود کو بھی دے گا, اور وہ دیکھے گا بھی جس نے ان کو بہت عقیدے سے چوما, ہاتھ لگایا, جو بھی. ٹھیک ہے, لیکن وہ گواہی دیں گا. چلے, حضرت ابن عمر نہیں, حضرت ابن عمرو رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, قیامت کے دن حجر اسود جب آئے گا تو وہ جبل ابو قبیس, یاد ہے نا, ہم نے یہ نام آپ کو بولے تھے, جبل ابو قبیس سے بڑا ہوگا, اور اس کی ایک زبان 2 ہونٹوں, 2 ہونٹ, ایک زبان اور 2 ہونٹ ہوں گے. ٹھیک ہے, چلیں یہاں تک یہ اس حجر اسود کے فضیلت میں یہ ساری حدیثیں آئی ہیں. ہاں الحمدللہ. چلیں دیکھتے ہیں ٹائم کتنا ہوا, نہیں تو پھر آگے بڑھتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے جی. اب آگے کا جو پارٹ ہے, نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا چلے ہم 5 منٹ لیتے ہیں. ہاں, اور اس کی تفسیر انشاءاللہ نیکسٹ اس میں کریں گے, خالی بات لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے, نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے سلیم اور العقیل, پاک دامن اور بھرپور قوت کے مالک تھے. جوانی اور پختگی کا زمانہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں اور نکھر آئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم درست سوچ, صحیح نظر, بہترین اخلاق اور عمدہ عادات کا سب سے بلند نمونہ تھے. سچائی اور امانت, مردانگی اور شجاعت, عدل اور حکمت, زہد اور قناعت, بردباری اور عفت, صبر و شکر, حیا اور وفا, خیر خواہی اور تواضع سب میں ممتاز تھے. سبحان اللہ. بھلائی اور احسان میں آپ کا کوئی ثانی نہ تھا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ابو طالب نے کیا خوب کہا, وہ گورے مکھڑے والا جس کی برکت سے ابر رحمت برستا ہے, وہ یتیموں کا سہارا اور بیواؤں کا نگہبان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی صلہ رحمی کرتے تھے, لوگوں کا بوجھ اپنے سر لے لیتے تھے, تنگ دست کی ایسی مدد فرماتے کہ مالدار ہو جاتا یا روزگار سے لگ جاتا, مہمان کی میزبانی کرتے اور مصیبت کے مارے ہوں سے تعاون فرماتے, مدد کرتے. مطلب چلے یہ ساری کوالٹی ہم میں انشاءاللہ آنی چاہیے, تھوڑی ہی صحیح. ہاں انشاءاللہ ہم نے پوائنٹ یہی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت و مہربانی کا خاص انتظام فرمایا تھا, اور قوم کے اندر پھیلی ہوئی خرافات اور برائیوں کے خلاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں نفرت ڈال دی تھی. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتوں کی عید پر حاضر ہوتے تھے, یعنی نہ بتوں کی عید پر حاضر ہوتے تھے, نہ شرک کے میلوں میں جاتے تھے. آپ آستانوں یا غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا ہوا جانور کھاتے, نہ بتوں ہی کو چھوتے, یعنی نہ کھاتے نہ چھوتے, اور ان سے تقرب حاصل کرتے تھے, یعنی نہ تقرب حاصل کرتے تھے, نہ لات و عزا کی قسم تو سننا بھی گوارا نہ فرماتے تھے. شراب نوشی اور کھیل کود کی مجلسوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی دور تھے. ایسے کسی مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی شرکت نہ فرمائی, حالانکہ یہی مجلس جوانوں کی تفریح اور دوستوں کی جائے ملاقات ہوا کرتی تھی. سبحان اللہ. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. یعنی عرب لوگ میں یہ خرافات تو تھی وہاں پر, ہے نا, جاہلیت کے دور میں خرافات تھی, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پہلے بچا لیا, اور خود ان کو بھی نہیں پسند نہ تھا یہ سب چیز کرنا. ہاں,
اور اس کے بارے میں بہت ساری حدیثیں مطلب ان دا سینس اور 2-4 حدیثیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی نبوت سے پہلے کے زمانے کی جو بھی ہیں، ابھی آپ کے اپنے پاس ٹائم نہیں ہے، ہاں؟ تو انشاءاللہ اس کو نیکسٹ سیشن میں لیں گے انشاءاللہ، ہاں؟ اور پھر آگے بڑھیں گے چلیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک سبحان ربک رب العزة عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وخیر خلق محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔